چلیں آج محبت، جادو اور ہمت کی ایک ایسی کلاسیکی کہانی کی دنیا میں چلتے ہیں جو دل کو چھو لے۔ یہ پوری کہانی ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی خواہش جو ایک شہزادے کی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ گرین ووڈ نام کی ایک سلطنت تھی، جہاں کے بادشاہ زرورون بستر مرگ پر تھے، اور ان کا بیٹا شہزادہ عبداللہ ایک بہت ہی مشکل مشن پر نکلنے ہی والا تھا۔ بادشاہ زرورن کی یہ آخری خواہش بڑی عجیب سی لیکن بہت ضروری تھی، اور شہزادہ عبداللہ اپنے والد کے لیے اسے کسی بھی قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ نے ایک بہت تیز رفتار اور خوبصورت خرگوش کا پیچھا کرنا شروع کیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کوئی عام خرگوش نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے جو اسے کسی انجانی جادوئی دنیا میں کھینچ رہا ہے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ خرگوش تو بس ایک بہانہ تھا، ایک جال تھا۔ اصل میں تو شہزادہ ایک طاقتور ڈیمن فیری کی قید میں آ چکا تھا، ایک اندھیرے غار میں بالکل تنہا۔ تو اب وقت ہے کہانی کی ہیروئن سے ملنے کا اور اس جادوئی راز کو جاننے کا جسے وہ دنیا سے چھپائے پھرتی ہے۔ اچانک پنجرے کا دروازہ کھلا اور عبداللہ نے جسے دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک ایسی شہزادی کھڑی تھی جیسی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تھی شہزادی نوائل، جس نے حیران شہزادے کو آزاد کر دیا۔ اصل میں نواحل پر ایک بہت ظالمانہ جادو کیا گیا تھا۔ دن کے وقت وہ ایک خرگوش بن جاتی تھی جس پر ڈیمن فیری کی نظر رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ جادو ٹوٹ جاتا، مگر صرف کچھ وقت کے لیے، اور وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتی۔ لیکن جب عبداللہ واپس محل پہنچا تو ایک بہت بڑا صدمہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے والد بادشاہ زرورون اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بس اسی غم نے عبداللہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی شاہی زندگی، اپنا محل، اور ایک عام آوارہ گرد بن کر اپنی پہچان چھپا کر نکل پڑا۔ اسی آوارہ گردی کے دوران ایک غریب ماہی گیر نے اسے تحفے میں ایک جال دیا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا جال تھا، لیکن یہ جادوئی تھا، اور اس وقت عبداللہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ جال ایک دن اس کی قسمت بدل دے گا۔ تو اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ عبداللہ کا سفر اسے ایک نئی سلطنت میں لے جاتا ہے، جہاں ایک بہت ہی غیر متوقع اور خطرناک چیلنج اس کا منتظر تھا۔ شہر میں جشن کا سماں تھا، اور اسی دوران عبداللہ نے وہاں کے بادشاہ کا روز کا اعلان سنا۔ بادشاہ کہتا تھا کہ ہماری شہزادی دنیا کی سب سے خوبصورت ہے۔ یہ سنتے ہی عبداللہ کو فوراً اس غار میں ملی شہزادی نواحل یاد آ گئی۔ اور پھر ایک غریب ماہی گیر کے روپ میں عبداللہ نے وہ کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اس نے بھرے دربار میں بادشاہ کے اعلان کو چیلنج کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے طوفان کی بنیاد رکھی۔ بادشاہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے عبداللہ کے سامنے ایک شرط رکھ دی، سیدھی سادی زندگی اور موت کی شرط۔ جاؤ اور اس شہزادی کو میرے سامنے لاؤ جس کی تم بات کر رہے ہو۔ اگر کامیاب ہوئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی۔ اب عبداللہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اسے نواحل کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسی تاریخ اور خوفناک حقیقت جڑی ہوئی ہے۔ اپنی تلاش کے دوران عبداللہ کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی۔ اسی نے اسے بتایا کہ ناول کہاں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عبداللہ کو آزاد کرنے کی اسے کتنی بڑی اور خوفناک قیمت چکانی پڑی ہے۔ ڈیمن فیری کا غصہ نواحل پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، کیونکہ اس نے عبداللہ کو آزاد کرنے کی ہمت کی تھی۔ اسے عبداللہ کی جگہ اسی ٹھنڈے تاریک پنجرے میں ڈال دیا گیا تھا جہاں سے اس نے کبھی شہزادے کو بچایا تھا۔ اور ظلم یہی ختم نہیں ہوا۔ ہر رات اسے پنجرے سمیت گہرے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، جہاں بڑے بڑے خوفناک سمندری جانور اس کے پنجرے کے گرد منڈلاتے رہتے۔ ذرا سوچیں، ہر لمحہ موت کے خوف میں گزرتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ بھلا اسے سمندر کی ان گہرائیوں سے کون نکال سکتا تھا؟ یہ تو بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن اس کا جواب عبداللہ کے پاس تھا، وہی جادوئی جال جو اسے ایک غریب ماہی گیر سے ملا تھا۔ جو چیز کبھی ایک معمولی تحفہ لگی تھی، وہی اب اس کی سب سے بڑی امید اور ہتھیار بننے والی تھی۔ اور اب کہانی اپنے آخری سب سے سنسنی خیز موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ اب عبداللہ کو نہ صرف اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنا تھا، بلکہ نواحل کو ہمیشہ کے لیے بچانا بھی تھا۔ دربار کا ماحول بہت کشیدہ تھا۔ عبداللہ نواحل کو ایک صندوق میں چھپا کر لایا تھا، اور سب درباری اس پر ہنس رہے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ ماہی گیر اب اپنی جان سے جائے گا۔ لیکن پھر عبداللہ نے اپنی جیب سے مٹھی بھر چاندی کے سکے نکالے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا۔
उन सिक्कों ने एक चमकदार जादुई बादल बना दिया जिसने पूरे दरबार को अपनी लपेट में ले लिया। और जैसे ही वो बादल छटा, वहां वो खड़ी थी, एक ऐसी शहजादी जिसे न किसी ने कभी देखा था और ना ही कभी ख्वाब में सोचा था। नवाहिल अब अपने जादू से मुकम्मल तौर पर आजाद थी। बादशाह ने भी अपनी हार मान ली। इसके बाद शहजादा अब्दुल्ला और शहजादी नवाहिल फातेह बनकर अपनी सल्तनत वापस लौटे, जहां उनकी शादी हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई एक खुशगवार अंजाम की असल कीमत क्या होती है। शायद ये हिम्मत, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत ही है।